اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقائد لیول 3 کے اس پہلے جلسے میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کریں گے وہ آپ کے لیے آسان طریقے سے قابل فہم ہوں گے۔ آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ کیا ایک انسان متعدد دینوں کی پیروی کر سکتا ہے؟ کیا ہم الگ الگ ریلیجنز کو فالو کر سکتے ہیں؟ کیا الگ الگ ریلیجنز کو فالو کرنا صحیح ہے؟ اور اسی حوالے سے انشاءاللہ ایک سلسلے وار گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، کیونکہ جب ہم ریلیجنز کی طرف دیکھتے ہیں تو ہر ریلیجن کے اندر ہمیں کچھ باتیں صحیح نظر آتی ہیں۔ ہر ریلیجن یہ کہتا ہے کہ سچ بولیے، ہر ریلیجن یہ کہتا ہے کہ آپ جھوٹ سے دور رہیے، ہر ریلیجن یہ کہتا ہے کہ اچھا اخلاق اور اچھا برتاؤ کریے، ہر ریلیجن یہ کہتا ہے کہ ظلم و تشدد کا ساتھ نہ دیجیے، ہر ریلیجن یہ کہتا ہے کہ عدل و انصاف کیجیے۔ تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہر دین اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اچھی باتوں کو پیش کر رہا ہوتا ہے، اور ہم ایک خاص دین کے ماننے والے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ کلیم کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارا دین ان سب دینوں کی بنسبت سب سے بہتر ہے اور راہ نجات ہمارے دین کے اندر منحصر ہے۔ تو اس کلیم کو ہم کیسے مکمل کر سکتے ہیں؟ کیا الگ الگ دینوں کی پیروی کرنا صحیح ہو سکتا ہے یا صحیح نہیں ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور سے یہ سوال وہاں پر اٹھتا ہے جہاں پر ہم سامنے والے دین کو پہلے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے جو عیسائیت ہے، کرسچینٹی ہے، اس کو ہم ایک صحیح دین مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت عیسائیت اور کرسچینٹی ایک صحیح دین نہیں ہے، بلکہ اسلام کی پیروی کرنا زیادہ صحیح ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہی درمیان جو لوگ بظاہر اپنے آپ کو سویلائزڈ سمجھتے ہیں، بہت زیادہ وہ اپنے کلچر کو بہتر سمجھتے ہیں، وہ آ کر اسی طریقے کی بات کو پیش کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنے جھگڑے کریں، کیا ضرورت ہے کہ الگ الگ دینوں کو ان کا انکار کریں۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ہر دین سے اچھی باتوں کو نکال لیں اور اچھی باتوں کو نکال کر ان کے اوپر عمل کریں؟ یہ بات دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کروں گا، کچھ دلیلیں پیش کروں گا کہ جن سے آپ کو یہ نتیجہ مل جائے گا کہ کیا یہ پاسبل ہے یا پاسبل نہیں ہے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک ہی وقت آپ ایک اللہ کو مانیں اور اسی وقت دو اللہ کو بھی مانیں، اور اسی وقت آپ تین اللہ کو بھی مانیں؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ جو آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں بھی اور نہ بھی دیکھیں؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ میری بات کو سنیں بھی اور نہ بھی سنیں؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ دو چیزیں جو آپس میں ٹکراؤ رکھتی ہیں ان کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ پانی بھی ہو اور اس میں آگ بھی لگے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ جوابات آ رہے ہوں، لیکن وہ جوابات عارضی ہیں۔ اگر کہیں پر پانی پہ آگ لگی ہوئی ہے تو آگ پانی میں نہیں لگتی ہے، بلکہ اس پانی کے اوپر تہراتے ہوئے فرض کیجئے پیٹرول میں یا تیل میں لگتی ہے۔ خیر، تو یہ کچھ مثالیں تھیں، میں ابھی دلیل کو پیش کرنے کے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے مرحلے میں نہیں، بلکہ پہلے آپ کو اس سوال کو سمجھانے کے مرحلے میں ہوں کہ یہ سوال اور یہ ٹاپک ہے کیا۔ اس ٹاپک کو ٹیکنیکلی علم کی زبان میں پلورلزم کہتے ہیں۔ پلورل کا مطلب ہوتا ہے چند چیزیں، کئی چیزیں۔ جب ایک چیز اکیلی ہوتی ہے تو اس کو سنگولر کہا جاتا ہے، اور جب وہ چند ہو جاتے ہیں، 2، 3، 4، 10، تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پلورل۔ پلورل سے پلورلزم بنا ہے، یعنی وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ ویو پوائنٹ کہ جس کے اندر آپ چند چیزوں کے متعلق عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ پلورلزم کی متعدد اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ کبھی یہ پلورلزم آپ کا دین کے متعلق ہو سکتا ہے، یعنی آپ کئی دینوں کو مانتے ہوں، یعنی آپ ایک دین سے نکل کر یہ کہیں کہ فرض کیجئے یہ دین ایکس وائی زیڈ، سارے کے سارے دین سب کے سب اچھے دین ہیں۔ کبھی کبھی یہ پلورلزم ایک مذہب کے متعلق ہو سکتا ہے، یعنی آپ ایک مذہب کو نہ مانیں
بلکہ کئی مذہبوں کو مانتے ہوئے ان مذہبوں کے اوپر عقیدہ رکھیں. یہ مذہبی پلورلزم ہوگا. پہلے والا ریلیجس پلورلزم تھا، یعنی دینی پلورلزم. مذہبی پلورلزم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کرسچینٹی کی طرف دیکھا جائے تو ان کے کئی مذہب ہیں. ایک انسان بیک وقت وہ اپنے آپ کو پروٹسٹنٹ بھی مانے، وہ رومن کیتھولک کا بھی پیروکار ہو. دوسرے دنوں کے اندر متعدد مذاہب موجود ہیں، آپ ایک وقت میں کئی مذہبوں کی پیروی کریں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مذہبی پلورلزم ہو جائے گا. کبھی کبھی ہم اخلاقی پلورلزم کو سوچ سکتے ہیں، یعنی یہ کہ ہمارے پاس اخلاق کے لحاظ سے، مورالٹیز کے لحاظ سے، ایتھیکل ایسپیکٹ سے ہمارے پاس سسٹمز موجود ہیں. آپ کہیں گے اسلام کے پاس اپنا ایک پورا مکمل سسٹم موجود ہے جس کے اندر اسلام کہتا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے اگر کسی انسان کو اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہے تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ فردی بیسس پہ، انڈیویجول بیسس پہ اپنے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے، اپنے دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے، اپنے آس پاس ماحول جو ہے، فرض کیجئے ماحولیات جو کہلاتی ہیں چیزیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، جانور ہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے، اپنے بنانے والے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے. اگر ان 4 فیلڈز میں انسان بہترین پرفارمنس دے سکتا ہے، اور ہر پرفارمنس کا ایک ڈیفینیشن موجود ہے کہ بہترین کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر اس نے یہ پورا کر لیا تو وہ ایک ایتھیکل سسٹم کی جو اسلام کا ایتھیکل سسٹم ہے اس کے اکارڈنگ ایک صحیح انسان ہے. یہ ایتھیکل سسٹم الگ الگ دینوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں. تو اگر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ الگ الگ دینی سسٹمز کو، الگ الگ دینی اور اخلاقی سسٹمز کو بیک وقت فالو کیا جا سکتا ہے، سائملٹینیسلی فالو کیا جا سکتا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ اخلاقی پلورلزم ہو جائے گا. ایک پلورلزم کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم سوشل اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلچرل پلورلزم کے عقیدے میں آ جاتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کلچرل سسٹمز ہیں، دیکھیے بہت واضح ہے، اگر آپ کو یہ چیزیں آپس میں ان کو الگ کرنا، سپریٹ کرنا نہیں آ پائے گا تو بہت سختی ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹرن کلچر کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایسٹرن کلچرز کیا کیا ہیں، آپ کو پتہ ہے اسلامک کلچر کیا ہے، نان اسلامک کلچر کیا ہے، متعدد دینوں کے الگ الگ کلچرز کیا ہیں. یہ چیزیں آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر کے اندر فار ایگزامپل فرض کیجئے کہ ایک طریقے سے کھانا کھایا جاتا ہے، ایسٹرن کلچرز کے اندر یا اسلامک کلچرز کے اندر جو ہے ایک اور طریقے سے کھانا کھایا جاتا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک تفصیلی موضوع ہے کہ پلورلزم کے حوالے سے ہم کس حد تک کے ڈیٹیل میں گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن آج جو آپ کے سامنے مقصد ہے وہ یہ گفتگو کرنا ہے کہ دینی لحاظ سے، یعنی ریلیجس پلورلزم جو ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے کہ یہ ریلیجس پلورلزم جو ہے اس کو کس حد تک کہ ہم صحیح مان سکتے ہیں اور اس کے کیا مرتبے ہو سکتے ہیں. یعنی ہم کیا ہر انسان کو کہ جو ہمارے دین کا فالوور نہیں ہے اس کو ہم دور سے دیکھتے ہی اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، مارنا شروع کر دیں؟ کیا ہم کسی بھی دوسرے مذہب یا دوسرے دین کے فالوور کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں؟ زندگی بسر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سماج میں، ایک سوسائٹی میں، ایک محلے میں، ایک شہر میں زندگی بسر کرنا. ان سب چیزوں کے لیے ہمارا جو لاسٹ کوسچن آ جائے گا وہ کوسچن یہ ہے کہ کیا متعدد دین حق ہیں، حق بجانب ہیں، حقانیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ کیا ایک ہی ٹائم سائملٹینیسلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام بھی حقیقت ہے، دوسرے لوگ بھی حقیقت ہیں؟ کیا ایک ہی ٹائم ہم ان سب کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ کیا ایک ہی ٹائم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کے سب جنت تک کے پہنچائیں گے؟ تو یہاں پر ایک مفصل ڈیبیٹ ہے. جو لوگ اپنے آپ کو بہت ہی کلچرل مانتے ہیں، بہت ہی سویلائزڈ مانتے ہیں، یا اس طریقے سے میں کہوں کہ وہ ویسٹرن کلچر سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہو جاتے ہیں، وہ آ کر کبھی کبھی ایک نئی فکر کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کامیابی کا راستہ آپ ہی کے راستے سے لمیٹڈ ہو اور منحصر ہو سکتا ہے کہ اس کا انحصار آپ کے راستے میں نہ ہو، دوسرے لوگ بھی کامیاب ہو جائیں. اس بات کو اس جلسے میں آپ کے سامنے تھوڑا بہت کھولنا ہے. اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈیفائن کریں کہ کون حق ہے، کون حق نہیں ہے، ہمیں حق کا معنی معلوم ہونا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ صحیح راستے پر کون ہے، حق راستے پر کون ہے، تو حق کا مطلب کیا ہے؟ الگ الگ کانٹیکسٹ میں حق کے الگ الگ میننگز ہو سکتے ہیں. حق کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان فرض کیجئے اچھا ہے
اور ایک ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان زیادہ اچھا ہے. جب آپ ایک غلط اور ایک صحیح کے درمیان کہتے ہیں حق کون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان صحیح ہے اور یہ انسان غلط ہے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ دونوں کے دونوں صحیح انسان ہیں، لیکن ایک زیادہ صحیح ہے اور ایک تھوڑا کم صحیح ہے، تو یہاں پر حق کا معنی کیا ہو جائے گا؟ جو زیادہ صحیح ہے اس کو حق کہہ سکتے ہیں. ہماری گفتگو میں جب ہم کہتے ہیں کہ ایک دین حق ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساتھ میں رہنے کو منع کر رہے ہیں، یعنی ایک سوسائٹی کے اندر دوسرے دین کا فالوور نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سیاستوں میں کافی نیوز وغیرہ آیا کرتی ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص کا آنا منع ہے، فلاں دین کے فالوور کا آنا منع ہے. یہ کیا اسلام کے لحاظ سے، اسلام کی نظر میں کیا یہ ایکسیپٹڈ ہے؟ تو دیکھیے میں 3 لیولز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پہلا لیول یہ ہے کہ کون سا دین حق ہے، کون سا دین باطل ہے. یہ ایک لیول ہو جاتا ہے، یعنی یہ کہ جس دین کی طرف ہم کہنا چاہ رہے ہیں یہ حق ہے، یہ صحیح دین ہے اور اس کے علاوہ دوسرے دین جو ہیں وہ غلط دین ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب جس دین کو ہم صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مکمل جو اس کا پیکج ہوتا ہے اس کو ہم صحیح کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دوسرے دین جن کو ہم غلط کہہ رہے ہیں ان کے اندر پارشلی جزئی طور پہ کچھ چیزیں صحیح ہوں، 100% میں سے 20%، 30%، 50% باتیں صحیح ہوں. ہو سکتا ہے انہوں نے وہ 50% باتیں خود سے بنائی ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے وہ 50% باتیں حق اور حقیقی دین سے لی ہوں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دین کے جو پارشلی، جس کا ایک حصہ صحیح ہے، اس کو ہم حقیقت یہاں پر اس کو ہم حق نہیں کہہ رہے ہیں، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دین صحیح نہیں ہے. لیکن جس کو ہم حق کہہ رہے ہیں، جس دین کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ صحیح اور حق دین ہے، ہم اس بات کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ 100% صحیح دین ہے. لہٰذا ایک مرحلہ تو یہ ہو گیا کہ ہماری گفتگو اور ہمارا تبادلہ خیال یا ہماری جو میوچول کانورسیشنز ہیں، ڈائیلاگ ہے، یہ ڈائیلاگ ان بیسس پہ ہو رہا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. صحیح اور غلط کا مطلب بھی کیا ہے کہ پورا مکمل پیکج صحیح ہے، نہ یہ کہ کچھ باتیں صحیح ہیں. کچھ باتیں آپ کو ہر دن میں صحیح مل جائیں گی. سیکنڈ لیول پہ جو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کون سا دین حق ہے، کون سا دین حق نہیں ہے، ان کو ایک ٹائم پر مد نظر رکھ رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہنا چاہیں کہ 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، فرض کیجئے 2000 سال پہلے کرسچینٹی صحیح تھی. ہم اس کو مان رہے ہیں کہ 2000 سال پہلے کرسچینٹی صحیح تھی. تو آج کے زمانے میں جب ہم کرسچینٹی اور اسلام کو آپس میں آگے کمپیئر کر رہے ہیں تو ہم کرسچینٹی کو 2000 سال پہلے کے اعتبار سے صحیح بتا رہے ہیں، لیکن آج ہم دین اسلام کو صحیح بتا رہے ہیں. تو ان دونوں کا کمپیریزن الگ الگ کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو صحیح، دونوں حق ہیں. 2000 سال پہلے وہ حق تھے اور آج ہم حق ہیں. لیکن بیک وقت جب دیکھیں گے تو آج کے آج ہم دونوں کو حقیقت نہیں مان سکتے، دونوں کو ہم حق نہیں مان سکتے. آخر میں بھی یعنی جس وقت انشاءاللہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ وہاں پر جناب عیسیٰ مسیح امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو لہٰذا ہم اس وقت دین اسلام کو حقیقت جانتے ہیں. لہٰذا تو ہماری گفتگو اس بات پر ہے کہ بیک وقت سائملٹینیسلی کون کون سا دین حقیقت ہے. وہ ایک دین حقیقت ہے، باقی کے دین جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلے زمانے میں حقیقت رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ پچھلے زمانے میں وہ حق بجانب ہوں، لیکن اس وقت وہ حق بجانب نہیں ہے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ جنت اور جہنم کا مستحق کون ہے، جنت اور جہنم کس کو ملے گی. ہم ایک کرائیٹیریا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہم حق بجانب ہیں، اس کی بیسس پہ آپ کو جنت ملنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ روز قیامت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں تک کے صحیح پیغام نہ پہنچاؤ، جس کے اوپر انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کریں گے بعد میں. ان سے دوبارہ سے ایگزام لے، امتحان لے اور ان کو ایک جنت یا جہنم میں سے کوئی ان کو نصیب ہو. ہماری گفتگو اس کے اوپر نہیں ہے. ہماری گفتگو اس بات پر ہے کہ اس وقت کون حقیقت ہے، کون حقیقت نہیں ہے. سب سے آخری لیول ہماری گفتگو کیا آ سکتا ہے کہ ہم آپس میں کنورسیشن کریں، ڈائیلاگ کریں اس بات پر کہ کیا ہم آپس میں ایک کوہیرنس کے ساتھ، آپس میں پیس اینڈ ہارمنی کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں.
کیا ہماری سوسائٹی میں جب ہم ایک دوسرے کو دیکھیں تو کیونکہ کوئی اور کسی اور دین کا فالوور ہے تو ہم اس کو فوراً انکار کر دیں، اس سے لڑنے لگیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اسلام کہیں پر بھی ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسرے ریلیجن کے فالوورز کو، اگر وہ آپ کی بنسبت کوئی اعتراض نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر حملہ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو کچھ نہیں حق بنتا ہے کہ آپ ان کے اوپر اعتراض کریں یا ان کو اذیت پہنچائیں یا ان کے اوپر حملہ کریں، بالکل بھی کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ مولا امین علیہ الصلاۃ والسلام جب مالک اشتر کو بھیج رہے تھے تو آپ نے صاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ دیکھو، جن لوگوں سے تم جا کر تم ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والے ہو، ان کے ساتھ رہنے والے ہو، وہ دو طریقے کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ یا تو وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو اخ لک فی الدین ہے، یعنی دینی برادر ہے، تمہارا دین کے اندر تمہارا بھائی یا بہن ہے، یا نظیر لک فی الخلق ہے، یعنی یہ کہ تمہاری ہی جیسا ایک دوسرا انسان ہے، لہٰذا تمہارا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ تم بے احترامی کرو، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ اس سے لڑنا شروع کر دو۔ بے بنیاد اور بے دلیل لڑنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا ہے، لہٰذا ہر انسان کی رسپیکٹ کرنا یہ اسلام سکھاتا ہے، ہر انسان کے ساتھ پیسفلی زندگی کرنا یہ انسان سکھاتا ہے۔ ہم صلح، امن اور امنیت کے قائل ہیں اور ماننے والے ہیں، لہٰذا ہماری گفتگو اس بات پر بھی نہیں ہے کہ ہم آپس میں کیا رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں۔ جواب ہے پازیٹیو، آپ بالکل رہ سکتے ہیں، آپ تمام دوسرے دینوں کے ماننے والوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، پیس اور ہارمنی میں رہ سکتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارا احترام کریں گے، اور یہی وہ میسیج رسول اللہ دینا چاہتے تھے۔ رسول اللہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے نازل ہوئے تھے، جس کتاب کو وہ لے کر آئے تھے وہ رحمت بن کر نازل ہوئی تھی، جس اللہ کے ہم لوگ ماننے والے ہیں وہ رحمان اور رحیم ہے، لہٰذا ہم دوسروں کی بنسبت جو ہیں پیس، امن اور امان کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہماری گفتگو اس بات پر نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا پیسفلی رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں، بالکل رہ سکتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ دوسرے ریلیجنز والوں کا احترام کرے، ان کے عقیدوں کا احترام کرے، تاکہ وہ آپ کا احترام کریں، تاکہ وہ آپ کے ریلیجن کا احترام کریں۔ اور جو ڈیبیٹ اور ڈائلاگ ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی پیسفل انوائرمنٹ میں ہونا چاہیے، یعنی ہم کسی جھگڑے اور اس چیز کی بنا کے اوپر آپس میں آ کے ڈائلاگ نہ کریں۔ دیکھیں، جب رسول اللہ اور مسیحی لوگوں کو بھی گفتگو کرنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو وہاں پر جھگڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہہ رہا ہے، بہترین طریقے سے ان کے ساتھ کیا کرو، ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرو۔ ان سے کہہ رہا ہے کہ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ، ایک ایسی گفتگو کے لیے ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہیں، یعنی یہاں سے ہماری شروعات ہونا چاہیے کہ جو چیز ہماری اور ان کی کامن ہے اس کو لے کر ہم بیٹھیں۔ یہ بہت ہی ایک طریقے سے المیہ ہے ہمارا، یہ ایک طریقے سے ہمارا شکوہ و شکایت ہے ہماری کمیونٹی سے، ہمارے لوگوں سے، کہ کیوں آپ نے اس انوائرمنٹ کو آ کر بند کر دیا ہے کہ جہاں پر ہم آ کر کسی دوسرے دین کے فالوور کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر سکیں۔ کیوں اگر مسلمان کسی ہندو کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دینی مسائل کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو آپ اس انوائرمنٹ کو غلط انوائرمنٹ سمجھتے ہیں؟ کیوں آپ اس چیز کی طرف جو ہے غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ہم جس طریقے سے آ کر اپنے دین کا احترام کرتے ہیں، اپنے دین اور مذہب کا احترام کرتے ہیں، اور ہم فل سپورٹ کرتے ہیں اس بات کا کہ کوئی بھی شخص اپنے دین کو تبدیل نہ کرے، نہ ہم خود اپنا دین اور مذہب تبدیل کرنے کے لیے حاضر ہیں اور اس کے اندر کسی بھی طریقے کی تحریف کے ہم قائل ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں، جو ہمارے کرسچن بھائی بہن ہیں، جو ہمارے یہودی بھائی بہن ہیں، جو ہمارے جین بھائی بہن ہیں، یہ لوگ بھی اپنے دین کو تبدیل نہ کریں۔ ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان بن جائیں بھی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، ہم سب لوگوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں کہ جو بہت کامن ہیں۔ ہم سب لوگ جو ہیں امن اور امان سے رہنا چاہتے ہیں، ہم سب لوگ پیس اور ہارمنی کے قائل ہیں، ہم سب لوگ ایک عبادت کے قائل ہیں، ہم سب لوگ ایک طریقے سے دوسرے انسانوں کی خدمت کرنے کے قائل ہیں، تو کیوں نہ آپس میں بیٹھ کر ان سب باتوں کو گفتگو کریں۔ الحمدللہ ہندوستان کے ماحول میں، پاکستان کے ماحول میں، دوسری کمیونٹیز کے اندر میں نے بہت دیکھا ہے کہ لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ بہت سی کمیونٹیز کے اندر یہ ہوتا ہے، عید کے دن دوسرے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دوسری سیریمنیز میں کبھی کرسچنز بلاتے ہیں، کبھی ہندوز بلاتے ہیں۔ یہ آپس میں میل ملن، یہ آپس میں اٹھنا بیٹھنا، یہ آپس میں ہارمنی، یہ ایک کمیونٹی کی جان ہوتی ہے اور ایک کمیونٹی کی مضبوطی ہوتی ہے۔ اگر کسی کمیونٹی کے اندر
ریلیجس اور کلچرل ڈائیورسٹی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر یونٹی پائی جاتی ہے، تو یہ ہماری مضبوطی ہے۔ اگر کہیں پر نماز جماعت ہو رہی ہے اور وہاں پر ہمارے ہندو بھائی بہن آ کر اس نماز جماعت کا پہرا دیں اور آ کر کہیں کہ اگر اس نماز جماعت کے اوپر کسی نے حملہ کیا تو اس نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، تو یہ ہماری مضبوطی ہے۔ اگر کہیں پر کسی مندر میں پوجا پاٹ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی مسلمان حملہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو اذیت آزار یا پریشانی پہنچانا چاہ رہا ہے، تو 4 مسلمان بڑھ کر اس ہندو پوجا پاٹ کا ڈیفنس کریں، تو یہ ہماری مضبوطی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ڈائیورسٹی بہت ہے، لیکن اس کے اندر اگر ہم نے یونٹی کو ایجاد کر دیا، اس کے اندر ہم نے یونٹی کو ڈھونڈ لیا، تو یہ ہماری مضبوطی ہے۔ اور یہیں پر میں اپنے مذہب والے، اپنے دین والے لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر کہیں پر 4 دینی رہنما دیکھیے، ہر انسان کے اندر وہ سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کر بتا سکے کہ کیا چیز ہمارے اور آپ کے درمیان کامن ہے، لیکن اگر کوئی دینی رہنما کہ جس کو پتہ ہے کہ دین کیا کہہ رہا ہے، جس کو پتہ ہے اسلام کیا کہہ رہا ہے، مذہب کیا کہہ رہا ہے، وہ اگر کسی اور ریلیجن کے فالوور یا ریلیجن کے دینی رہنما کے ساتھ، ریلیجس لیڈر کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا چاہے، ڈائلاگ کرنا چاہے اور ایک پیس اینڈ ہارمنی کو کریٹ کرنا چاہے، تو ہمارا حق یہ نہیں بنتا ہے کہ ہم اس کے ہر قدم پر انگلی اٹھائیں۔ ہاں، اگر وہ آ کر اپنے دین کو تبدیل کیے دے رہا ہے، اگر وہ اپنے عقیدے کو تبدیل کیے دے رہا ہے، تو عوام کا بالکل حق بنتا ہے کہ وہ اعتراض کریں۔ لیکن جہاں پر دین اور مذہب کو تبدیل نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ایک پیس اور ہارمنی ایجاد کرنے کا مقصد ہے، وہاں پر ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم آ کر اس کی بنسبت کوئی انگلی اٹھائیں۔ تو لہٰذا ہم ساتھ میں رہنے کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں، ساتھ میں رہنے کے لیے ہمارا آنسر پازیٹیو ہے۔ ہماری گفتگو وہاں پر ہے جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دین حق ہے اور ایک دین باطل ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو دین باطل ہے اس کو فوراً آپ نیست و نابود کر دیجئے، جو دین باطل ہے اس کا کوئی فالوور نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جس دین کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ حق ہے، اگر یہ حق ہے تو اس کے حق ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے۔ تو لہٰذا ہماری گفتگو اس وقت کس بات پر ہے؟ ہماری گفتگو اس بات پر ہے کہ ہم ایک ایسے دین کے فالوور ہیں کہ جو حق ہے، اور ہم اس عقیدے کے قائل ہیں کہ جو اس دین کے علاوہ دین ہے وہ باطل ہے، لیکن باطل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے فوراً جھگڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں کہ پلورلزم جو ہے وہ غلط ہے، اس کو ہم نہیں مانتے ہیں، یعنی کئی دین کا فالوور ہونا ہم نہیں مانتے ہیں، کئی دین کا حق بجانب ہونا ہم نہیں مانتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اور اس کی دلائل کو پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال سے اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مثال لے لیجئے ہمارے ان کورسز کی کہ جو یونیورسٹیز کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ فرض کیجئے آپ ایک یونیورسٹی کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور وہاں پر متعدد کورس موجود ہیں، وہاں پر ایم ایس سی ہے، وہاں پر ایم اے ہے، وہاں پر فرض کیجئے ایل ایل ایم ہے، وہاں پر ایم کام ہے، وہاں پر ایم بی اے ہے اور متعدد دوسرے کورسز موجود ہیں۔ یہ سارے کے سارے کورسز جو میں نے مثالیں دیں، یہ سب کے سب ماسٹرز لیول کے اوپر تھے۔ بہت غور کیجیے گا، اس مثال کے اندر آپ کا مکمل جواب موجود ہے۔ یہ سب کے سب ماسٹرز لیول کے اوپر موجود تھے۔ اسی یونیورسٹی یا کالج کے اندر نیچے کے لیول کی چیزیں بھی ہیں۔ فرض کیجئے بیچلرز کے اندر بھی بی ایس سی ہے، بی کام ہے، بی اے ہے، ایل ایل بی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس سے نیچے آئیں گے تو انٹرمیڈیٹ کا لیول ہے اسکول کے اندر، اور اس سے نیچے آئیں گے تو ہائی اسکول کا لیول ہے۔ آپ فرض کیجئے کہ آپ وہاں پر انٹر ہوتے ہیں اس سینٹر میں، اور آپ آ کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کورس کرنا ہے۔ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ شروع سے پڑھائی کریے، ہائی اسکول مکمل کریے، انٹر مکمل کریے۔ اگر آپ کو سائنس سائڈ سے پڑھنا ہے تو آپ بی ایس سی کر لیجئے، اس کے بعد ایم ایس سی کر لیجئے۔ تو ہائی اسکول صحیح، انٹر بھی صحیح ہے، بی ایس سی بھی صحیح ہے اور ایم ایس سی بھی صحیح ہے، اور آپ ڈاکٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک درس ہائی اسکول سے پڑھوں، ایک سبجیکٹ میرا انٹر کا ہو، 2 سبجیکٹ میرے بیچلرز کے ہوں اور 3 سبجیکٹ میرے کس کے ہوں؟ ماسٹرز کے ہوں۔ اگر فار ایگزامپل میں ان آرگینک چینز پڑھنا چاہتا ہوں تو میں ماسٹرز سے پڑھوں گا۔
اگر فرض کیجئے میں سائیکالوجی پڑھنا چاہتا ہوں، سوشل سائیکالوجی میں بیچلر سے پڑھوں گا. فرض کیجئے کہ میں پلانٹ بایو ٹیکنالوجی کہاں سے پڑھوں گا؟ ماسٹر سے پڑھوں گا. فرض کیجئے میں میتھس کو کہاں سے پڑھوں گا؟ انٹرمیڈیٹ سے پڑھوں گا. میں ہسٹری کو ہائی اسکول سے پڑھوں گا. اگر میں ایسا کورس کرنا چاہوں تو کیا اس کالج یا اس اسکول یا اس یونیورسٹی کی اتھارٹیز مجھے یہ اجازت دیں گی کہ میں ایسا کورس کروں؟ کیا امتحان کے دن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا کورس تو ایم ایس سی کا تھا لیکن میں میتھس کو جا کر ہائی اسکول سے ایگزام دوں گا اور فرض کیجئے انالیٹکس کو میں جا کر بیچلرس سے ایگزام دوں گا؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کوئی بھی یونیورسٹی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کے سب صحیح ہیں، اس کے باوجود وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کیا ہائی اسکول ایک غلط لیول ہے، غلط پڑھائی ہے؟ نہیں، پڑھائی ایک دم صحیح ہے. کیا انٹر کی غلط پڑھائی ہے؟ نہیں، پڑھائی ایک دم صحیح ہے. لیکن وہ ہم سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں یہ جواب دیں گے کہ دیکھیے ہائی اسکول صحیح ہے لیکن اپنے ٹائم پر صحیح، جب آپ ہائی اسکول پڑھ رہے تھے. دیکھیے انٹر صحیح ہے لیکن اپنے وقت پر ضرور صحیح ہے کہ جس وقت آپ انٹر کر رہے تھے. دیکھیے بیچلرس صحیح ہے لیکن اپنے وقت پر صحیح ہے جس وقت آپ بیچلرس کر رہے تھے. ایم ایس سی صحیح ہے، اس وقت صحیح ہے کہ جس وقت آپ ایم ایس سی کر رہے ہیں. تو لہٰذا جب آپ ایم ایس سی تک کے پہنچ گئے ہیں اور آپ چاہیں کہ آپ بیچلرس کے کسی سبجیکٹ کو سائملٹینیسلی یہ کام کرنا چاہیں تو آپ سے ایکسیپٹڈ نہیں. اسی مثال کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے. اگر فرض کیجئے میں ماسٹرز کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور یونیورسٹی کے اندر ایم ایس سی بھی ہے، ایل ایل ایم بھی ہے، ایم کام بھی ہے، ایم اے بھی ہے. میں یا تو ایم ایس سی کر لوں، مجھ سے ایکسیپٹ کیا جائے گا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک سبجیکٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں ایک بیچ کا سبجیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر ایک پلورلزم ہو. دیکھیے میں سنگولرزم کی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں ایک کی طرف نہیں جا رہا ہوں بلکہ پلورلزم کی طرف جا رہا ہوں. پلورل کورسز کو کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ میں ایل ایل ایم بھی کر لوں، ایم ایس سی بھی کر لوں، ایم کام بھی کر لوں، ایم اے بھی کر لوں، ایم بی اے بھی کر لوں. کیا مجھے اجازت دی جائے گی کہ میں اس پلورلزم کو کر سکوں؟ یونیورسٹی مجھ سے ایکسیپٹ نہیں کرے گی. جب آپ ایک یونیورسٹی کے لیول تک کے کسی پلورل چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں، کئی چیزوں کو ایک ساتھ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ کئی کورسز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں نہ کئی لیولز کے کورسز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیسے دین کے اندر اس پلورلزم کو ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دو طریقے کی پلورلزم ہو سکتی ہے. ایک پلورلزم یہ ہے کہ جہاں پر آپ الگ الگ دینوں کو ان میں سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بالکل ان کورسز کے جیسے ہیں جس میں آپ آخر میں کسی بھی کورس کو مکمل نہیں کر پائیں گے. ایک جو کئی عدد دین کو ماننا ہے وہ الگ الگ زمانے میں ہے. جو زمانہ کرسچینٹی کا تھا وہ آپ کا بیچلرز کا اور بی ایس سی کا زمانہ ہے. جو زمانہ جوڈائزم کا تھا وہ آپ کا انٹرمیڈیٹ کا زمانہ ہے. کیا یہ ایکسیپٹڈ ہے کہ آپ ایک جملہ کرسچینٹی سے لے لیجئے، ایک جملہ جوڈائزم سے لے لیجئے، ایک کورس یہاں سے ایک کورس وہاں سے؟ نہیں. تو جوڈائزم اور کرسچینٹی اپنے وقت میں صحیح ہیں جس طریقے سے اپنے وقت میں انٹرمیڈیٹ اور ہائی اسکول صحیح تھے، لیکن اس وقت جس وقت اسلام کا زمانہ ہے اب ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ اس مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے بالکل صحیح طور پہ واضح ہو گیا ہوگا کہ کئی دینوں کا حق ہونا اور صحیح ہونا ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. فرق اتنا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر کورسز جو ہوتے ہیں وہ ایٹ لاسٹ سارے کے سارے کورسز اچھے ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے. لیکن یہاں پر دین میں حق اور باطل کا مسئلہ ہے. یہاں پر ایک دین ایسا ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا فل پیکج حق ہے، حقیقت ہے، حق بجانب ہے، لیکن باقی دینوں میں کچھ اچھائیاں ہیں لیکن اس کے اندر مکمل پیکج حقیقت نہیں ہے. اب کچھ دلائل کو آپ سن لیجئے کہ جو ایک بہت ہی میں بریفلی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کن دلائل کی بیسس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کئی دین کو حقیقت نہیں مان سکتے ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم کئی دینوں کو حقیقت مان بیٹھیں گے تو اس کے اندر ایک بہت ہی صاف ٹکراؤ وجود میں آئے گا. دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لہٰذا دین اسلام توحید کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وحدانیت کو مانتا ہے. قل هو اللہ احد، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے کہ جس کے لیول کا دوسرا کوئی نہیں. لیکن فار ایگزامپل زرتشت کا دین کیا کہتا ہے؟ ثنویت کا قائل ہے،
یعنی دو خدا ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا خدا، ایک برائی کا خدا۔ آپ جب جاتے ہیں کرسچینٹی کے اندر تو وہاں پر 3 خدا ہو جاتے ہیں، وہاں پر جیزس کو بھی خدا مانا جا رہا ہے، روح القدس کو بھی خدا مانا جا رہا ہے، اور اللہ کو بھی خدا مانا جا رہا ہے۔ تو آپ بتائیے بیک وقت ایک ہی ٹائم کے اوپر اللہ کیا ایک ہے یا 2 ہیں یا 3 ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک ہی وقت میں 1 بھی ہو، 2 بھی ہو اور 3 بھی ہو؟ آخرکار اللہ یا 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے۔ تو لہٰذا یہ ٹکراؤ جو آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے، 3 دین ہیں، تینوں دین آپس میں ٹکراؤ کر رہے ہیں۔ چلیں تینوں کے تینوں دین ایٹ لیسٹ یہ تو مان رہے ہیں کہ کوئی خدا ہے، چاہے وہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے۔ لیکن بہت سے دین ایسے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم ایک دم خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، سرے سے خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ تو پھر سوال اٹھے گا کہ ہم کیسے اس دین میں اور اس دین میں دونوں کو حقیقت مان سکتے ہیں کہ جو ایک خدا کو مان ہی نہیں رہا ہے، جو خدا کو سرے سے انکار کر رہا ہے، اور کچھ دین خدا کو مان رہے ہیں، جو مان رہے ہیں وہ بھی آپس میں کوئی 1 کہہ رہا ہے، کوئی 2 کہہ رہا ہے، کوئی 3 کہہ رہا ہے۔ یہ بلڈنگ ہم کیسے بنائیں گے کہ جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب دین حقیقت ہیں، جبکہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بلڈنگ کو آپ کو ٹیڑھا بنانا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے بلڈنگ کو سیدھا بنانا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے بلڈنگ کو آپ کو لٹا کے بنانا ہے۔ تو یہ کیسے بلڈنگ کی، یہ کیسے عمارت صحیح ہو پائے گی کہ جس کے پلرز ہی آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہیں، جس کے پلرز آپس میں کوہیرنٹ نہیں ہیں؟ تو لہٰذا یہ پہلی دلیل ہے، اور سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ادیان کا، دینوں کا آپس میں ٹکراؤ اس طریقے سے ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس دین کو بھی مان سکتے ہیں، اس دین کو بھی مان سکتے ہیں۔ کیسے آپ مانیں گے متعدد دینوں کو کہ جب ان کا آپس میں ٹکراؤ اتنا زیادہ ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پلورلزم ہے اس کے اندر ایک تذبذب پایا جاتا ہے، یعنی جو کہتا ہے کہ پلورلزم صحیح ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حق ایک نہیں ہے، حق تھوڑا یہ ہے، تھوڑا یہ ہے، تھوڑا یہ ہے، تھوڑا اس دین کے اندر ہے، تھوڑا اس دین کے اندر ہے، تھوڑا اس دین کے اندر ہے۔ لیکن جب ہم دین کی طرف اپنے آ کر دیکھتے ہیں، قرآن کی طرف آ کر دیکھتے ہیں، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو تھوڑا تھوڑا نہیں بیان کرتا ہے۔ ٹیکنیکلی اس کو بولتے ہیں شکاکیت، یعنی جس کے اندر آپ کے پاس تذبذب ہے۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے مسئلے میں تذبذب کا قائل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تذبذب اور شک اور گمان کی کیفیت کو اس کی مذمت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں حق اور باطل کے حوالے سے کس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ ایک دم صاف معنی میں حق آیا اور باطل چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو تھوڑا تھوڑا حق آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا باطل جا رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حق ہے، جب حق آ گیا تو باطل چلا گیا، اگر باطل ہے تو حق نہیں ہے، ایک دم ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے پیغمبروں کو واضح حق اور واضح دلیل دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، جو غلط اور باطل ہے اس کی بنسبت حق جو ہے وہ واضح ہو گیا، بالکل صاف الفاظ میں۔ دیکھیے ہم اور آپ اپنے جو ذاتی کیریکٹر ہیں ان کو کمپیئر نہ کریں۔ ہمارا کیریکٹر حق اور باطل سے کس حد تک کہ کمپیٹیبل ہو پا رہا ہے، کس حد تک کہ اس کے اوپر کھرا اتر پا رہا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور باہر ریالٹی میں کیا حق اور باطل کا کانسیپٹ کلیئر ہے، یہ الگ چیز ہے۔ آپ فرض کیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر ایک اکاؤنٹ ہے کہ جس کے اندر 1000 روپے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ کے لیے 1000 روپے کا کانسیپٹ کلیئر ہے، اب اس 1000 میں سے کتنے روپے آپ اٹھا سکتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو پلورلزم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہے کہ اس اکاؤنٹ میں 1000 روپے ہیں یا نہیں، کتنے ہزار روپے ہیں پتہ ہی نہیں۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں، حق اور باطل کا کانسیپٹ ہمارے لیے کلیئر ہے۔ اب کس حد تک کہ ہم باطل تک کے پہنچ رہے ہیں، کس حد تک کہ ہم حق تک کے پہنچ رہے ہیں، یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، یہ ہمارے کیریکٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حق اور باطل واضح ہے، حق اور باطل کے کانسیپٹ میں کوئی بھی تذبذب نہیں پایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنی جگہ کے اوپر جو لوگوں نے فرض کیجئے باطل یا تذبذب اس طریقے کی چیزوں کو فالو کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ ایک مذمت ہے
کہ وہ لوگ کہ جو مذبذب ہیں، نہ ادھر جا پا رہے ہیں نہ ادھر جا پا رہے ہیں، یہ ایک مذمت ہے۔ تو لہٰذا اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ تذبذب کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل مکمل طور پہ واضح ہے۔ صرف ایک پوائنٹ یہاں پر رہ جاتا ہے، میرا خیال ہے تقریباً آپ کے ذہنوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ پلورلزم جو ہے، یعنی کئی دین کا حقیقت ہونا، یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کئی دین حقیقت نہیں ہو سکتے ہیں تو ہم کیا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر دین کا ہر فالوور جہنم میں جائے گا؟ ہم اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں۔ اسلام کے اندر ایک کانسیپٹ ہے، وہ ہے مستضعف ہونے کا، وہ ہے استضعاف کا۔ مستضعف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک طریقے سے ضعیف ہے، ضعیف ہے یعنی جس تک کہ پیغام نہیں پہنچائے، ضعیف ہے یعنی جس تک کہ صحیح معنی میں حق نہیں پہنچائے، ضعیف ہے یعنی اس کے سامنے حق کو لا کر نہیں رکھا گیا ہے۔ ایسے شخص کو وہ ہو سکتا ہے کہ فکری لحاظ سے ضعیف ہو سکتا ہے کہ جسمی لحاظ سے ضعیف ہو، اس کو بولتے ہیں مستضعف۔ تو مستضعف جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بنسبت ایک الگ سسٹم بنائے گا، ایک الگ طریقے سے اس کے سامنے حق اور باطل کو رکھے گا، چاہے وہ اس دنیا میں رکھے چاہے وہ آخرت میں رکھے۔ جس مقدار میں جس انسان کے سامنے حق اور باطل روشن ہوا ہے، اس مقدار میں روز قیامت اس کو جزا یا سزا ملے گی۔ لہٰذا ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ جو دوسرے ریلیجنز کے فالوورز ہیں وہ بغیر کسی تمہید کے مستقیم کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مستضعف ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ فکری لحاظ سے ان کے سامنے حق اور باطل کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہوا ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے لیے حق اور باطل کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے تو آپ کس حد تک کے حق پر ہیں، کس حد تک کے باطل پر ہیں۔ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی بنسبت اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس وقت سامنے والا حق پر ہے یا باطل پر ہے، لیکن یہ کہ روز قیامت اس کو جہنم ملے گی یا جنت ملے گی، یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ کسی بھی ایسپیکٹ سے مستضعف ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک الگ سسٹم کریٹ کرے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حق اور باطل کو رکھے گا، اور وہ اس وقت جب اس کا امتحان کا وقت ہے، اس وقت اگر حق کو سلیکٹ کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اگر وہ باطل کو سلیکٹ کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا یہ استضعاف و مستضعف ہونے کا کانسیپٹ ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں حق اور باطل تو ہم لوگ ساتھ میں رہنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ساتھ میں سب کے رہنا ہے، سب کے ساتھ احترام سے رہنا ہے، سب کی پیس اور ہارمنی کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہے، بلکہ ہم اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ کون حقیقت کے اوپر ہے، کون حقیقت پر نہیں ہے۔ جو بھی حقیقت کے اوپر ہے اس کی کچھ دلائل ہیں، ہم نے پیش کی، انشاءاللہ مزید آگے والے جلسات میں پیش کریں گے۔ پلورلزم کے ہم لوگ قائل نہیں ہیں، یعنی ہم متعدد دینوں کے حقانیت کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ کچھ دینوں کے اندر کچھ لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں، کچھ دو کو، کچھ تین کو۔ ایک ٹائم کے اوپر یہ ٹکراؤ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے ایک کالج کی مثال دی جس کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا حقیقت ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اور آخر میں آپ کے سامنے یہ بیان ہو گیا کہ کچھ لوگ مستضعف ہوتے ہیں۔ مستضعف وہ لوگ ہوتے ہیں جن تک حق اور باطل واضح طور پہ روشن کا تصور ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے الگ سسٹم سے ان کا امتحان لے گا۔ انشاءاللہ آگے آنے والے جلسات کے اندر اسی گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے کہ ہم ایک صحیح دین کو کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کون سا دین حق ہے، کون سا دین حق نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔